محمود مدنی صاحب نے جو جہاد پہ جو آن کیا ہے اور جہاد کی جو تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، کیا اس کو آپ کہاں تک درست مانتے ہیں؟ دیکھیے، جہاد ایک ایسی اصطلاح اسلام کی ہے یا ایسا ایک لفظ ہے جس کو کافی بدنام کرنے کے لیے، کافی ڈیمیج کرنے کے لیے پوری RSS اور پوری BJP اور ان کے سارے گویا جو چٹے بٹے ہیں سب لگے ہوئے تھے، اور یہ ایک طرح سے پہلی آواز تھی جس میں جہاد کی غلط فہمی، جو جہاد کی تشریح پورے طور پر مولانا مدنی صاحب نے کی ہے، اور مولانا مدنی صاحب کا شکریہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا ایک بہت بڑا ملک جس کی آبادی بہت بڑی ہے، اس آبادی میں یہ غلط فہمی جہاد کے متعلق پھیلائی جا رہی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ چاہے اس کی کوئی مخالفت کرے، چاہے اس کی کوئی مخالفت کرے، انشاءاللہ تعالی جہاد کی تشریح اور تعبیر اور اس میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ اس حد تک بہت دور ہوں گی۔ ایک حقیقت شاید اب مسلمان نوجوان نہیں جانتے، وہ حقیقت یہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں چاند مل چوپڑا جو BJP ہی کے تھے، انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے قرآن مجید پابندی عائد کرنی چاہیے تھے۔ تو جسٹس بیساکھ نے جو فیصلہ نامہ دیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ یقیناً قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا یا مسلمان، یہ بات انہوں نے کیوں کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا، ہم لوگ ان کو بلائے بھی تھے افطار پارٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ جہاد بھی ایک جنگ ہے تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو حالانکہ ان کو ہم لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم سمجھایا تھا اور اس کے بعد قرآن شریف دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے جو افطار پارٹی میں تقریر کی تو پھر وہ اپنے نظریے کو بہت حد تک بدل چکے تھے۔ تو اس لیے میں مولانا محمود مدنی صاحب کی بات، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پارلیمنٹ میں ایک صاحب جو MP ہیں سماجوادی پارٹی کے، محبوب اللہ نجمی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ سرکاری ظلم اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا مولانا محمود مدنی سے۔ اور یاد رکھیے، ہم مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں، برادر وطن سے، جب ظلم ہوتا ہے اور آدمی خاموش ہوتا ہے تو ظلم بڑھ جاتا ہے، تو خاموش ہونا بھی ایک طرح سے حمایت ہے ظلم کی، اس لیے کہ اگر آپ خاموشی سے کوئی چیز قبول کر لیتے ہیں تو جو شرپسند ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ جائیں۔ اس لیے مخالفت ضروری ہے، جو جہاد کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں اور اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اچھا صاحب، میرا ایک سوال اور ہے کہ بھارت میں جس طرح جہاد کو بدنام کیا گیا، لو جہاد، زمین جہاد، فوڈ سیلاب جہاد، اس طرح کے جو گھٹیا پیمانے تک جا کے جہاد کو جوڑا گیا اس چیز سے۔ دوسری طرف محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاد مطلب غلط چیز کے خلاف جہاد کرنا، اگر آپ ظلم کریں گے تو ہم بھی آپ کے خلاف جو جدوجہد کریں گے وہ جہاد ہی ہوگا۔ تو یہ جو ایک دفاعی پوزیشن سے آگے جا کر آپ اٹیک کر رہے ہیں، اس کا بھارت کے مسلمانوں پہ کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ کیا پولیٹیکلی نیریٹو بدل جائے گا جہاد کو لے کر؟ دیکھیے، جہاد کا وہی معنی نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ظلم کے خلاف یا برائی کے خلاف یا بدی کے خلاف جدوجہد کرنا، بلکہ یہ بھی ہے اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے یا جدوجہد ہوتی ہے، نفس کو بہتر بنانے کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے، اس کو اسلام میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جنرل چودھری جو 5ویں چیف آف آرمی اسٹاف تھے ہندوستان کے، ان سے جب میں نے افطار پارٹی میں یہ بتایا کہ جہاد اکبر کیا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ جب ان سے ہم نے کہا کہ ظلم کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے تو وہ خاموش رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد غلط نہیں ہے، برائی کی۔ اچھا، مسئلہ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پہ ظلم ہو تو جہاد ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم کے خلاف، کسی بھی فرد کے خلاف ظلم ہو تو جہاد یعنی اس کو روکنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی شرافت یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی شر کو پسند نہ کرے۔ سب سے بڑی اسپرٹ ہے شرافت کی کہ آدمی بدی کو دفع کرے۔ اگر وہ بدی کو دفع نہیں کرتا تو ایک دن وہ بدی کو سہتے چلا جاتا ہے۔
اور ظلم کا سہنا بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا حمایت ہے، اس حمایت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسرے پہلو پہ آتے ہیں، محمد مدنی کی تقریر کا دوسرا پہلو سپریم کورٹ پر بڑی تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سپریم اسی وقت ہیں جب آپ سپریم والا جو کردار ہے آپ کا انصاف دینے والا، اور پھر وہ ایک تفصیل بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں مقدمے میں آپ انصاف نہیں دے پائے، اس لیے آپ سپریم کہنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک دو پہلو سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ پہلے مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں عدالت پہ بہت بھروسہ ہے، ملک کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک جو علماء کے صدر کہہ رہے ہیں کہ آپ پر بھروسہ میرا کم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ناانصافی، تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے وہی بات کہی جو 2018 میں 4 سینئر ججوں نے پریس کانفرنس میں آ کر کہا تھا کہ سپریم کورٹ دباؤ میں ہے اور ملک میں جو جمہوریت وہ خطرے میں ہے۔ اسی کو اگر محمود مدنی صاحب نے تھوڑا تفصیل سے کہا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیے بابری مسجد کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مورتی رکھی گئی زبردستی رکھی گئی رات کے اندھیرے میں غلط ہے، جو اسے ڈھایا گیا غلط ہے، اور جن لوگوں نے ڈھایا وہ مجرم ہیں۔ یہ سب کہنے کے باوجود یہ بھی کہا گیا کہ مجرمین کو سزا ملنی چاہیے، اس کے بعد انہی مجرموں کے ہاتھ میں وہ زمین دے دینا بابری مسجد کا، یہ تو دنیا میں کوئی بھی اس فیصلے کو پڑھے گا تو وہ بالکل حیرت میں پڑ جائے گا کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ جو لوگ غلط ہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، مجرم ہیں، ان کو سزا دینے کے بجائے ان کو انعام دیا جا رہا۔ تو سپریم کورٹ نے واقعی اپنا مقام کھو دیا ہے، وہ حق ادا نہیں کیا جو اسے حق ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے سپریم کورٹ کو مولانا محمود مدنی اس کا مقام، اس کا مرتبہ یاد دلا رہے ہیں کہ اگر آپ سپریم ہیں تو سپریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسٹڈی ہیں، آپ قانون کے کسٹوڈین ہیں، دستور کے کسٹوڈین ہیں، تو آپ سپریم ہیں آپ، تو اگر آپ ہی گویا آپ ہی سے بھروسہ اٹھ گیا ہے تو یہ ملک کے لیے بہت خطرہ ہے۔ تو انہوں نے تو بہت وہ باتیں کہی ہیں جو بہت لوگ کہہ رہے ہیں، وہ صرف اکیلے نہیں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 4 سینئر ججز نے بھی کہا ہے۔ تو اب ان پر جو تہمت دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پر وہ بھروسہ نہیں کرتے یا سپریم کورٹ ان کا حملہ تو جو جوتے سے کر رہا ہے چیف جسٹس کو، اس کو تو کہاں اتنا پھیلایا گیا؟ محمود مدنی صاحب کی چیز کو پھیلایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے ایسا کر دیا، لیکن جنہوں نے سپریم کورٹ پر جوتا مارا، چیف جسٹس پر جوتا مارا، اس کو کہاں پھیلایا جا رہا ہے؟ اس کو کون سی سزا دی جا رہی ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمود مدنی صاحب کی بات کو یا ان کے بیان کو یا ان کی تقریر کو اس لیے اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی تقریر تھی، اگر وہ کوئی غیر مسلم کوئی دلت کیا ہوتا تو یہ بات اتنی نہیں پھیلائی جاتی۔ آخری سوال ہے میرا آپ سے ہے کہ اب جب کہ 2 بیانات آئے ہیں اور اس جو نیریٹو طے کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے محمد مدنی اور ارشد مدنی صاحب کے ذریعے، اس نیریٹو کو کیا مسلمانوں کی دیگر ملی تنظیموں کو بھی آگے بڑھانا چاہیے؟ میرے خیال سے مسلمانوں کی تمام تنظیموں کو بلکہ کہنا چاہیے کہ مولانا محمود مدنی کا بیان بالکل درست ہے اور قابل قبول ہے، اور اسے ایک اور بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تنظیموں کو، تمام مسلمانوں کو، آج بھی میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جہاد کی فضیلت اور حقیقت کو اچھی طرح وہ سمجھیں، پڑھیں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق وہ جو اصل میں جہاد ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو سود مند ہے دنیا کے لیے، وہ کوئی دنیا کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ایک موقع ہے، ٹھیک ہے لوگ مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ایک موقع ہاتھ آیا ہے کہ جہاد کی تشریح، تعبیر اور اس کی اصل حقیقت کو بیان کریں۔ یہ تمام جماعتوں کو چاہیے، اگر مسلمان اس کو نہیں کرتے ہیں تو غلط ہے۔ اور میرے خیال سے کل پرسوں ہم نے فیس بک میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں اس بیان سے ڈرتے ہیں، سرکاری مسلمان، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں، اور اگر وہ صرف اللہ سے ڈریں گے تو یہ ڈر جو محمود مدنی کی وجہ سے یا ان کے بیان کی وجہ سے بعض مسلمانوں میں اور خاص طور پہ سرکاری مسلمانوں میں ہوا ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک بات ابھی بتائی، عارف محمد کے بعد جو گورنر ہیں بہار کے، وہ بھی صدر بننے یا وائس پریزیڈنٹ بننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی کہنا پڑا کہ محمود مدنی کا بیان کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے انصاف نیوز آن لائن کو وقت دیا۔ اپنے ناظرین سے میں درخواست ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، اور
زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں، اور اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جہاد جیسے اسلامک اصطلاح کو، جو مقدس اصطلاح ہے، جو ایک عظیم جہاد کے ذریعے سے ہی پوری دنیا میں انقلاب لایا گیا ہے، اس کو بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کو بہت نچلی سطح پر جا کر بدنام کیا گیا ہے. ضرور اس بات کی کہ جہاد کی صحیح اصطلاحات سے پوری قوم کو، مسلمانوں کو بھی اور برادر وطن کو بھی باخبر ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.